بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کمال بات ہے یہ کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے اگتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا جرد مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے وطن سے اولاد دی۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز کرے۔ رشتوں میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ سبق کے عشق میں، رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔ میرے قصے سرے بازار اچھالے اس نے، جس کا ہر عیب زمانے سے چھپایا میں نے۔ کچھ اس طرح شریک تیری انجمن میں ہوں، محسوس ہو رہی ہے خود اپنی کمی مجھے۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ سوال یہ نہیں تاروں میں روشنی کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ تاریک زندگی کیوں ہے۔ سوال یہ نہیں کیوں دکھ کے سلسلے ہیں دراز، سوال یہ ہے کہ اتنی سی یہ خوشی کیوں ہے۔ سوال یہ نہیں درپیش مسئلے ہیں بہت،
सवाल ये है कि मुझे उनकी आगाही क्यों है। सवाल ये नहीं किसको पुकारता हूँ मैं, सवाल ये है कि आवाज़ गूंजती क्यों है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। मोहब्बत ये नहीं कहती कि हमेशा मेरे साथ रहो साए की तरह। मोहब्बत ये ज़रूर चाहती है कि बस मोहब्बत रहे, मोहब्बत के लहजे में, रवैये में, लफ्ज़ों में। जब मोहब्बत का लहजा सर्द हो जाता है या मोहब्बत लफ्ज़ों से गायब होने लगती है तो बहुत अजियत देती है। ऐसी अजियत के सांस लेना भी चाहते हैं और नहीं भी। उसके लिए मैं कहती हूँ, बेशक मेरा साया बन कर न चलो, बस मोहब्बत रहनी चाहिए, लफ्ज़ों में, लहजों में और दिल में। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। बेटियों के घर से पानी का गिलास भी न पीने वालों सुनो, बेटियों को जहेज नहीं जायदाद से हिस्सा दो, क्योंकि जहेज देना हिंदू दाना रस्म और जायदाद से हिस्सा देना अल्लाह का हुक्म है।